نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسی ماہ سفر میں ایک دوسرا واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ عامر بن مالک ابو برہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہدیہ پیش کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہدیہ قبول نہیں فرمایا اور ابو برہ کو اسلام کی دعوت دی، لیکن ابو برہ نے نہ تو اسلام قبول کیا اور نہ رد کیا، بلکہ یہ کہا کہ اگر آپ اپنے چند اصحاب اہل نجد کی طرف دعوت اسلام کی غرض سے روانہ فرمائیں تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس دعوت کو قبول کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو اہل نجد کی طرف سے اندیشہ اور خطرہ ہے، تو ابو برہ نے کہا کہ میں ضامن ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ جو قراء تھے ان کے ہمراہ روانہ کر دیے۔ منذر بن عمر ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ یہ نہایت مقدس اور پاک باز جماعت تھی، دن کو لکڑیاں چنتے اور شام کو فروخت کر کے اصحاب صفہ کے لیے کھانا لاتے اور رات کا کچھ حصہ درس قرآن میں اور کچھ حصہ قیام اللیل اور تہجد میں گزارتے تھے۔ یہ لوگ یہاں سے چل کر بیر معونہ پر جا کر ٹھہرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط عامر بن طفیل کے نام، جو قوم بنی عامر کا رئیس اور ابو برہ کا بھتیجا تھا، لکھوا کر حضرت انس کے ماموں حرام بن ملحان کے سپرد فرمایا۔ جب یہ لوگ بیر معونہ پر پہنچے تو حرام بن ملحان کو آپ کا والا نامہ دے کر عامر بن طفیل کے پاس بھیجا۔ عامر بن طفیل نے خط دیکھنے سے پہلے ہی ایک شخص کو ان کے قتل کا اشارہ کیا، اس نے پیچھے سے ایک نیزہ مارا جو پار ہو گیا۔ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے اس وقت یہ الفاظ نکلے، اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ، اللہ اکبر قسم ہے کعبہ کے پروردگار کی میں کامیاب ہو گیا۔ اور بنی عامر کو بقیہ صحابہ کے قتل پر اس نے ابھارا عامر بن طفیل نے، لیکن عامر کے چچا ابو برہ کے پناہ دے دینے کی وجہ سے بنی عامر نے امداد دینے سے انکار کر دیا۔ عامر بن طفیل جب ان سے نا امید ہوا تو بنی سلیم سے امداد چاہی۔ عصیہ اور رعل اور زکوان یہ قبائل اس کی امداد کے لیے تیار ہو گئے اور سب نے مل کر تمام صحابہ کو بغیر کسی قصور کے شہید کر ڈالا۔ صرف کعب بن زید انصاری بچے، ان میں کچھ زندگی کی رمق باقی تھی، اس لیے ان کو مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ بعد میں ہوش میں آ گئے اور پھر مدت تک زندہ رہے، غزوہ خندق میں شہید ہوئے۔ ان کے علاوہ 2 شخص اور بھی بچ گئے، ایک کا نام منذر بن محمد اور دوسرے کا نام عمر بن امیہ زمری تھا۔ یہ دونوں مویشی چرانے جنگل گئے ہوئے تھے کہ یکا یک آسمان کی طرف پرندے اڑتے نظر آئے، یہ دیکھ کر گھبرا گئے اور کہا کہ کوئی بات ضرور ہے۔ جب قریب پہنچے تو دیکھا تمام رفقا خون میں نہائے ہوئے بستر شہادت پر سو رہے ہیں۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کریں۔ عمر بن امیہ نے کہا مدینہ چلیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اس کی خبر دیں۔ منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خبر تو ہوتی رہے گی، شہادت کیوں چھوڑوں۔ غرض دونوں آگے بڑھے۔ حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لڑ کر شہید ہو گئے، عمر بن امیہ کو انہوں نے گرفتار کر لیا اور عامر بن طفیل کے پاس لے گئے۔ عامر نے ان کے سر کے بال کاٹے اور یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی نظر مانی تھی، لہٰذا میں اس نظر میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ اسی معرکے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور ان کا جنازہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ چنانچہ عامر بن طفیل نے لوگوں سے دریافت کیا کہ مسلمانوں میں کا وہ کون مرد ہے کہ قتل ہوا، تو میں نے دیکھا کہ وہ آسمان اور زمین کے مابین اٹھایا گیا، یہاں تک کہ آسمان نیچے رہ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ عامر بن فہیرہ تھے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ عامر بن طفیل نے کہا
کہ میں نے اس شخص کو قتل ہونے کے بعد خود اور خوب دیکھا کہ اس کی لاش آسمان کی طرف اٹھائی گئی کہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہی اور پھر زمین پر رکھ دی گئی۔ جبار بن سلمہ جو عامر بن فہیرہ کے قاتل ہیں وہ خود راوی ہیں کہ جب میں نے عامر بن فہیرہ کے نیزہ مارا تو اس وقت ان کی زبان سے یہ لفظ نکلا فزت واللہ، خدا کی قسم مراد کو پہنچ گیا۔ میں یہ سن کر حیران ہو گیا اور دل میں کہا کیا مراد کو پہنچے؟ ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر یہ واقعہ بیان کیا تو ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مراد یہ ہے کہ جنت کو پا لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں یہ سن کر مسلمان ہو گیا اور میرے اسلام لانے کا باعث یہ ہوا کہ میں نے عامر بن فہیرہ کو دیکھا کہ وہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے۔ ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھ کر بھیجا۔ آپ نے ارشاد فرمایا فرشتوں نے ان کے جثے کو چھپا لیا اور علیین میں اتارے گئے، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کی لاش کو فرشتوں نے چھپا لیا، پھر مشرکین نے نہیں دیکھا کہ عامر بن فہیرہ کی لاش کہاں گئی۔ اس روایت میں ثم وضع کا لفظ مذکور نہیں ہے جیسا کہ بخاری کی روایت میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر صدمہ ہوا کہ تمام عمر کبھی اتنا صدمہ نہیں ہوا۔ 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی اور قنوت نازلہ میں ان لوگوں کے حق میں بد دعا فرماتے رہے، اور صحابہ کو اس واقعے کی خبر دی کہ تمہارے اصحاب اور احباب شہید ہو گئے، اور انہوں نے حق تعالی سے درخواست کی تھی کہ ہمارے بھائیوں کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ ہم اپنے رب سے جا ملے اور ہم اس سے راضی ہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ آج کل بھی آپ حضرات کے سامنے ہے کہ فلسطین کے اندر یہودی انتہائی بے حیائی سے اور بے ضمیری سے حملے کر رہے ہیں، اور وہ مقدس سرزمین جو انبیاء کی سرزمین ہے، جہاں اذانوں کی صدائیں گونجتی تھیں، آج وہاں بموں کی گونج ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مسجد کے امام سے اس بات کا مطالبہ کریں کہ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جائے۔ اول تو یہ ہے کہ قنوت نازلہ کا اہتمام کریں اور یہود کے خلاف بد دعائیں کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہودی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں، اور ہر مسلمان اس بائیکاٹ کو اپنی ذمہ داری سمجھے، اور یہ بائیکاٹ کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ یہود کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور فلسطینی مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔